صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے وضو کی برکتیں۔ کل وضو کا حکم بیان ہوا، تو وضو کی برکات کتنی ہیں؟ وضو کرنا یہ کتنی، یوں سمجھ لیں کہ برکات کا ایک مجموعہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باوضو رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں مزید انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آئیے ابھی ہم کلام سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ،
سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، بس اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا
مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نزول مسجد حرام شریف میں، مطاف میں، کعبۃ اللہ المشرفہ پر ہو رہا ہوتا ہے، اس میں سے ایک مخصوص تعداد ہے رحمتوں کی جو ان پر نازل ہوتی ہے جو صرف کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، ان پر بھی رحمت نازل ہو رہی ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو خوش نصیب طواف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، طواف کی بھی کیا ہی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ طواف کرنا نصیب فرمائے، اور طواف کریں اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ دیں۔ اس کے ذہن کے ساتھ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سلسلہ کار بن جائے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ جو بھی سامنے آ رہا ہے آتا جائے، کسی کو کونی مار رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، تو یوں کر رہے ہیں، تو یوں بھی ہو تو جائے گا، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ یہ رحمت کا سبب بنے گا یا یہ وبال کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ حرم شریف کی، حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور طواف کعبۃ اللہ المشرفہ یہ وہ عبادت ہے جو بغیر وضو کے نہیں کی جا سکتی۔ واہ جی واہ، حافظ صاحب موضوع پہ ہی لے آئے نا، وہاں سے جی وہیں سے یہاں پہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے وضو ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں، وضو کی بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً سلمان بھائی، وضو چونکہ اسلام کے اندر وضو کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت، پاکیزگی، نظافت اس کا حکم دیا ہے، اور وضو جو ہے وہ طہارت، پاکیزگی اور نظافت کو اپنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی، جہاں یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو جہاں وضو کے جو اپنے فضائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں بندے کو طہارت حاصل ہو رہی ہے، نظافت حاصل ہو رہی ہے، تو یہ جو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ضمناً اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اس نے ابتدا میں نیت کے اندر اپنے یہ کر لیا ہو کہ میں نظافت حاصل کرنے کے لیے بھی وضو کر رہا ہوں۔ جتنی وہ نیتیں کرتا چلا جائے گا اس کے حساب سے اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اور پھر یہ وہ کام ہے جو شرعاً محمود اور پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جس کسی نے اس کو اپنایا ہے، دیکھیں ہر عبادت کے نا اپنے انوار و تجلیات ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر عبادت کا اپنا ایک ذوق اور ایک کیف ہے، اور پھر وہ بعض اوقات بندے کے اپنے اخلاص پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ اسے ملنے والی برکتیں یہ بندے کے اخلاص کی جو ہے وہ بدولت ہوتی ہیں۔ جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص اپنی نیت کو کر کے کوئی عبادت، کوئی اچھا کام بجا لاتا ہے، اسی اعتبار سے جو ہے اس پر رب کی رحمتیں اس کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ جی، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کا جو حجرہ مبارک تھا نا، کمرہ تھا، ایک دفعہ ایک شخص اس کے اندر داخل ہوا، اور اس حجرے کے اندر اس قدر نور تھا کہ سارا کمرہ جو ہے وہ ایسا روشن تھا گویا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ سورج یا چاند اتر آیا ہے، ایسے انوار و تجلیات جو ہے وہ اس کے اندر تھے۔ تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی کا جو مرید تھا نا وہ شخص، تو وہ چونکہ اس کیفیت سے وہ ناآشنا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ تو اس نے جو ہے نا وہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ انی رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھ لیا اپنے۔ حضرت ابو سعید رحمۃ وضو کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ تو وضو کا نور ہے، اس کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی جو ہے وہ یوں کہہ لے جلوہ گری اس انداز میں ہے کہ سورج اور چاند کی مثل روشنی ہو گئی ہے۔ یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی کا اخلاص تھا۔ بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں کے ایمان کے اندر مضبوطی آئے، وہ جو ہے پھر اس عبادت کا، اس کام کا، اچھے کام کا انہیں ذوق بھی نصیب ہو۔ تو جس بندے کا جیسا عمل ہوتا ہے، اور بالخصوص وضو
با وضو رہنا یہ تو وہ عظمت والا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. ایک اور پھر دیکھیں یہ وہ کام ہے جس کا اخروی اعتبار سے تو فائدہ ہے ہی ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار فائدے ہیں. سبحان اللہ. جن کو علماء کرام نے بیان بھی فرمایا ہے, اور خود بندہ خود سے تجربہ بھی کر سکتا ہے. آپ کبھی کوئی کام جو ہے جو پہلے بے وضو کر رہے ہیں, مثال کے طور پر دفتر جانا ہے, کوئی کام کاج ہے, اپنے روٹین وائز جو ورک ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ با وضو نہیں رہ پاتے, نہیں رہتے, آپ التزام کر کے با وضو ہوں. کسی بندے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے, کسی کو ڈیلیور کرنا ہے کچھ, با وضو ہو کے اس کام کو کریں, اور پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وضو کی برکتوں کا کیسا آپ پر ظہور ہوتا ہے. آپ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کریں گے, مضبوطی محسوس کریں گے, یہ برکت ہے وضو کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی, اور اس کی بڑی بہاریں ہیں وضو کرنے کی. بالکل. حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر بھیجا تاکہ وہاں پر خانہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا جو ہے وہ غلاف تیار کیا جائے. تو یہ صحابی جب شام پہنچے تو وہاں پر انہوں نے قیام فرمایا, اور جہاں پر انہوں نے قیام کیا وہیں پر قریب ہی ایک یہودی عالم دین کا گھر تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ علمی گفتگو کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف چل دیے, اور اس نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے دروازہ بند کر لیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر کی جو ہے وہ دروازے پر کچھ دیر آپ نے توقف کیا, آپ رکے رہے, اور پھر اس نے دروازہ کھولا اور آپ کو اندر بلایا. تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے پہلے ہی گھر میں کیوں نہیں آنے دیا, مجھے پہلے باہر روک کے رکھا اور دروازہ بند رکھا اور یوں پھر مجھے آنے کی اجازت دی ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی, اور تورات میں حکم بیان فرمایا کہ اگر تمہیں اب کسی حکمران سے یا کسی بھی شخص سے اپنی جان کا خوف ہو, یا کوئی تمہیں یوں لگے کہ مصیبت میری طرف جو ہے وہ آنے والی ہے, تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم وضو کر لو, کہ اس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. بالکل. تو میرے مدنی چلے کے ناظرین, وضو کرنے کی برکت سے انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں بھی آ جاتا ہے, حفاظت میں آ جاتا ہے, اور وضو جو با وضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی معیت اختیار کرتے ہیں. واہ جی واہ, سبحان اللہ. یہ برکتیں ہیں وضو کرنے کی. آپ دیکھیے کتنا پیارا عمل ہے. آپ دیکھیں کہ ایک نیک کام کرنے کے لیے, یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جو ایک کام کرنا ہے وہ ہی اتنی برکتوں کا مجموعہ ہے, تو اس کے بعد جو آپ نماز ادا کریں گے اللہ کریم اس میں کیا کیا اجر عطا فرمائے گا. خالد بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز یقیناً برکت والی شے ہے, لیکن یہ جو نماز میں جو کرنے کے بعد بندہ داخل ہو رہا ہے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بھی ذرا غور کیا جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بہت ساری عبادات فرض فرمائی ہیں. بعض کے فرائض اور واجبات, اس کے ضروری مسائل قرآن مقدس میں بیان ہوئے اور احادیث مبارکہ میں بھی سب کے بیان ہوئے, یوں سمجھ لیجئے. لیکن وضو ان عظیم الشان عبادات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت میں, یعنی عبارت النص میں جس کے فرائض کو بیان کیا گیا. قرآن کریم کی آیت بیان کر رہی ہے, عبارت النص کے طور پر بیان کیا گیا ہے اس کو. سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیت بیان کر رہی ہے, اور یہ بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ جب نماز کا ارادہ کر لو, جب نماز میں داخل ہونا چاہو تو پھر ضروری ہے. کیا کیا ضروری ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ وضو کے 4 فرائض, اور چاروں کے چاروں یوں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت کریمہ میں بیان کر دیے کہ بندہ جب وضو کرے تو ضروری اور انتہائی ضروری کیا ہے جس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں. جی, وہ بیان کر دیا کہ اپنے چہرے کو پورا دھو لے. اب اس کے چہرے کی تعریف بھی جب ہم عبادات کی طرف آتے ہیں اور ان احکام کی طرف آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم قرار دیے ہیں, تو ان کو مکمل طریقہ کار سے سیکھنا ضروری ہے.
اب قرآن کریم تو سلمان بھائی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چہرہ دھوئے، پھر چہرے کی حد کیا ہے، کیونکہ مختلف لوگ کسی کو یوں کہہ لیں نا کہ بھائی منہ ہاتھ دھو لیں ذرا، تو ان کی اپنی اپنی حدیں ہوتی ہیں. کوئی صرف ناک پر پانی لگا کر آگے بہالے گا، کوئی ماتھے کو دھو لے گا، گال چھوڑ دے گا، لیکن یہاں پر باقاعدہ ایک چہرے کی تحدید کر دی گئی، حد بندی بیان کی گئی جی، اور اس کو بتا دیا گیا کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے، کتنا حصہ آپ کا چہرے میں شامل ہوگا. تو فقہا نے جو بات بیان کی وضو کے فرائض کے ضمن میں کہ جہاں سے عادتاً انسان کے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ جو تھوڑی کہلاتی ہے جی اس کے نیچے تک، چین بھی کہتے ہیں اس کا جی، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کی گولائی میں جو حصہ ہے یہ ہمارا چہرے میں داخل ہوگا. اور اس کا مکمل کا دھونا، یعنی دھونے سے مراد بھی یہ کہ کم از کم پانی وہاں سے بہ جائے پڑ کر، وہاں پانی یا تری پہنچانا نہیں. بعض افراد دیکھیں سلمان بھائی بچپن سے شاید وضو کر رہے ہوں لیکن احتیاط اور مسائل کا سیکھنا ہے نہیں، بس بڑوں کو کرتے دیکھا تو کر لیا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پانی لیا اور چہرے پر مار کر چھوڑ دیا، قطع نظر اس کے اور چہرے پہ بھی یوں مارتے ہیں کہ اپنا تو منہ پورا دھلتا نہیں ہے لیکن ساتھ والے دائیں بائیں والوں کے کپڑوں پر چھینٹے ضرور پڑ جاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ. تو یہ ساتھ والوں کا وضو نہیں کرانا، اپنا توجہ سے کرنا ہے. ساتھ والوں کو ضرورت ہو تو ان کا کروا دیا جائے. بہرحال تو چہرے پر بھی پانی جب مارنا ہے، پانی استعمال کرنا ہے، چہرے کو دھونا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ماتھے پہ رکھ کر پانی کو چھوڑا جائے، یعنی ہاتھوں میں لے کر ماتھے سے چھوڑا جائے پانی اور وہ بہتا ہوا جائے. دور سے ہی پانی چہرے کی طرف اچھال دیتے ہیں اور پھر ہاتھ تو گیلے رہ ہی جاتے ہیں. تو جو غلطی ہو جاتی ہے سلمان بھائی وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ گیلے رہ گئے تھے، اب اس کو بہرحال مل لیا چہرے پر، تو اب کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا. یہاں چہرہ دھلنا، پانی کا بہ جانا چہرے پر یہ ضروری ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں. دھونے کی تعریف یہ ہے جو شیخ حقیقت امیر سنت دامت قدم القدسیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس جگہ کو دھونے کا حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کم از کم 2 قطرے پانی بہ جائے. بالکل. تو اب یہاں قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں چہرے کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم. کوہنی یہ والا جو ہمارا حصہ ہے یہ کوہنی کہلاتا ہے. کوہنی، ٹخنا، گھٹنا، عوام اس میں آج تک مختلف ہے، اس میں اختلاف ہی کر دی ہے. کوہنی، ٹخنا، گھٹنا، اس کا فرق بسا اوقات نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. تو یہ جو ہڈی کہلاتی ہے نا، جو ہماری کلائی اور بازو کے درمیان والی ہے، یہ ہڈی کوہنی کہلاتی ہے. اور اس کے کوہنی سے اوپر کا حصہ یعنی بازو کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے، اوپر تک یہ کوہنی کا دھونا. اور پھر چوتھائی سر کا کم از کم مسح کرنا. چوتھائی سر کتنا ہوگا؟ جتنی فقہا نے بیان فرمایا کہ ہماری پیشانی کی چوڑائی ہے نا، کم از کم اتنا سر کا حصہ یہ دھل جائے، اس کا مسح کر لیا جائے، یہ ضروری ہے. اور پھر چوتھا جو فرض بیان کیا گیا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے. تو یہ وضو کے فرائض ہیں جن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے. پھر اس کی مزید مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے اس حکم پر کس طرح عمل کر رہے ہیں اور کس طرح ترغیبات ارشاد فرما رہے ہیں. روایت میں ارشاد فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں اچھی طرح اپنے جسم کو دھو، یعنی جو حصہ دھونے کا ہے. پھر ارشاد فرمایا ہے اس لیے کیونکہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے جن امور سے میری امت کی پہچان رکھی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میری امتیوں کے وہ اعضاء جن کو وہ وضو میں دھویا کرتے تھے بروز قیامت چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا کیسی پہچان ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی. اور ہمیں یہاں پر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں ہم اعضاء وضو امت مسلمہ کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ چمکتے ہوں گے. کیا ہمارا دنیا میں وضو کرنے کا معمول ہے بھی؟ ہم نمازوں کے لیے وضو کرتے بھی ہیں، ظاہر وضو کریں گے پھر نماز کی طرف آئیں گے نا. جی. جو بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وضو ہی نہیں کر رہا، یا کر رہا ہے تو اس کو مسائل اور احکام ہی نہیں معلوم، درست نہیں کر پا رہا، تو وہ کیا کرے گا اور کیسی اس کی پہچان ہے؟ بندہ پہچان تو سلمان بھائی
اپنی باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے جی. بلکہ پہچان کو تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے آباء و اجداد سے بھی کوئی ایسی چیز چلی آ رہی ہو نا کہ یہ ہماری خاندانی نشانی ہے تو اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے. یہ امت مسلمہ کی بروز محشر ایک نشانی ہوگی اور اس سے ہماری کوتاہی کتنی ہے. ہماری وراثت کی، ہماری جائیداد کی، ہمارے پرکھوں کی جو نشانیاں ہیں جی. اس کی تو ہم اتنی حفاظت کریں. جی. ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی، ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بروز قیامت ہماری نشانی بنے گی، ہماری علامت بنے گی. اس کی نشانی میں اگر ہماری کوتاہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. وضو کے احکام سیکھیے، فضائل پر اس کی غور کیجئے کہ جب تک بندہ باوضو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں ہے، فرشتے اس وضو کرنے والے کے لیے مستقل جب تک وہ باوضو رہتا ہے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. کیا بات، مائیت حاصل کرتے ہیں. واہ واہ، اتنا بڑا شرف ہے بندے کے لیے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ بیان فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ بے وضو ہو اور بے وضو کے ہونے کی وجہ سے، بے وضو ہونے کے عالم میں اسے کوئی مصیبت پہنچ جائے جی تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اپنے آپ پر افسوس کرے کہ میرا وضو کیوں نہیں تھا. اگر وضو ہوتا تو میں اللہ کے امان میں ہوتا، اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتا تو اس مصیبت سے بچ جاتا. درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی آپ نے بھی. اور یہاں میں ایک بات اور بھی کلیئر کرتا جاؤں، کانسیپٹ بھی کلیئر کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک موقع پر اس طرح یہ جو روایت ہے یہ بیان کی نا کہ وضو اعضائے وضو چمکیں گے. ادھر ایک بیٹھا جو ہے نا وہ نام نہاد سیانا آدمی تھا، اس نے کہا کہ جی بس جب وضو کرنے سے اعضائے وضو چمک جائیں گے اور بندہ پہچانا جائے گا تو بس ٹھیک ہے، بندہ پھر وضو ہی کر لیا کرے. کتنی مطلب غلط انٹرپریٹیشن ہے. یعنی اپنے اٹکل پچو سے، یعنی اب اس کو کیا بندہ بولے کہ اپنے دماغ میں جو شیطان نے وسوسہ ڈالا اس شیطانی وسوسے کو ایک شیطانی انٹرپریٹیشن بناتے ہوئے یوں مطلب کر دیا آگے. آپ سب کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ یہ بڑی غلط روش ہے. لوگ مطلب ایک دین اسلام کا تو جو ایک حکم ہے سو ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب اس کی انٹرپریٹیشن میں آتے ہیں یا اس کو کہیں پر جو ہے منتبی کرنے میں آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو دین اسلام کے ایک دوسرے فرض پر جو ہے وہ ضرب آ رہی ہے اس سے اوپر. جی کیا کہیں سلمان بھی دیکھیں، اس بندے سے بندہ یہ بات کہے کہ خدا کے بندے یہاں ہے، پہچان اس کی اس اعتبار سے ہوگی. وضو کسے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، دیگر امتوں سے وہ بندہ کیا ہو گیا؟ ممتاز ہو گیا. کیا اتنے میں ہی کام بن گیا اس کا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے، یہ پہچان ہوگی؟ کیا اس پر ختم ہے؟ اگلے جو معاملات ہیں کیا اسی پر کامیابی کے معیار کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کہ جو دوسری امتوں سے ممتاز ہو جائے گا وضو کے ذریعے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ بقیہ جو معاملات ہیں فرائض و واجبات اس کا حساب کتاب علیحدہ. یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ایک خصوصیت ہے کہ جہاں کروڑ لوگ موجود ہیں اس کے اندر سب انسان ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کو یہ شرف عطا کیا ہے، یہ اتنے لوگوں کے اندر بھی ممتاز نظر آئیں گے، علیحدہ جدا نظر آئیں گے اور یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں. بقیہ انسانوں میں سارے برابر ہیں. ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے 4 پاؤں ہوا کرتے تھے اور ان کے 3 ہاتھ تھے اور ہم جو ہے وہ اس طرح کے ہیں. سب ایک جیسے ہیں لیکن ان میں ممتاز جو نظر آئیں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہوں گے. اور آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مثال کے ذریعے سمجھایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضور علیہ السلام کا مبارک انداز ہے کہ بات جو ہے وہ اقرب الی الفہم، سمجھ کے قریب کر دی جائے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب سرکار علیہ السلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی قیامت میں کیسے پہچانے جائیں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ بہت سارے گھوڑے ایک ہی طرح کے جمع ہوں اور ان میں سے بعض ایسے ہوں جن کے پاؤں، آگے والے پاؤں اور پیچھے والے پاؤں وہ سفید رنگ کے ہوں اور پیشانی بھی سفید رنگ کی ہو،
تو بتاؤ وہ دور سے نظر آئیں گے یا نہیں؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا، جو اعضائے وضو ہوں گے وہ دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، دیگر امتوں میں ممتاز ہوں گے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اس روشنی اس نور میں اضافہ کرے، اور اس کا اضافہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کام ہے وضو کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی کتنی بھلائیاں اور کتنا اجر ثواب کیا کچھ موجود ہے، کتنا جو ہے وہ بندے کا آخرت کا بھلا ہے، دنیا کا بھلا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جہاں تک جیسے کونی تک دھونا ہے تو کونی سے اوپر آدھے بازو تک دھو لیں آپ اس کو، جہاں تک دھوئیں گے وہ حصہ جیسے ٹخنوں سمیت ٹخنوں کے اوپر تک دھو لیں، تو جہاں تک آپ دھوئیں گے وہ حصہ قیامت کے دن نور والا ہوگا، چمکدار ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ پانی جس سے آپ نے وضو کر لیا اور آپ کے بدن پر جو تری باقی ہے، یہ قیامت کے دن بندے کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے، کتنی رفت ہے۔ بندہ مومن کا کوئی بھی کام ہے نا جو خیر اور بھلائی پر مبنی ہے، وہ خسارے والا نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی نیت درست ہو، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا۔ دیکھیں پانی جو ہم نے استعمال کر لیا، وہ جو بچ گئی ہے تری، اگر آپ اس کو خشک کرنا چاہتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ بالکل خشک نہ کریں کہ بالکل ہی آپ اس کو سکھا دیں، ایسا نہ ہو بلکہ کچھ تری باقی رکھیں۔ یہ قیامت کے دن آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں جو ہے تولی جائے گی۔ تولا جائے۔ سبحان اللہ، کیا برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ تو یہ رحمتیں حاصل کرنے والا اور جنت کی طرف قدم بڑھانے والا کام کیا جائے، نہ کہ اس طرح کی آگے سے بندہ باتیں بنائے اور باتیں بکھیرنا۔ یاد رکھیں کہ یہ باتیں بنانے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن نقصان کا پہلو اس کے اندر بہرحال ضرور جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کرنے والا کام کریں، اور اللہ نے زبان دی ہے تو وہ زبان اللہ کی فرما برداری میں ہی چلنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلنی چاہیے، نہ کہ بندہ اس لیے زبان جو ہے وہ چلائے کہ ایک کام کر لیا ہے اب دوسرا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس طرح کی مطلب خود ساختہ باتیں بنا کے بندہ اپنے آپ کو تو شاید مطمئن کر لے، اپنے آپ کو بھی، اگر ایمان کی رمق باقی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچا تعلق ہے نا، تو غلط بات پر بندہ مومن مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اطمینان نہیں ہو سکتا اس کو۔ تو بعض اوقات بندہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے سامنے والے کو خاموش تو کروا سکتا ہے، لیکن وہ غلط صحیح اس کے لیے ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ غلط وہ ہے جس کو اللہ رسول نے غلط کہا ہے، صحیح وہ ہے جس کو اللہ رسول نے صحیح کہا ہے۔ قیامت کے دن جیسے ارشاد فرمایا گیا اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، یہ ایک نشانی ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اگر حدیث مبارکہ ایک پر تو ختم نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے کہ بروز قیامت مسلمان سے سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو بندہ یہ کہہ کر تھوڑی چھوٹ جائے گا کہ میرے تو اعضاء وضو چمک رہے ہیں، نماز کا بھی تو سوال ہے نا۔ ایسی بات تو بندہ کیوں ایک کام کرنے کے بعد دوسرے کو چھوڑے؟ یہ فضیلت میں یقیناً شامل ہے، لیکن اس فضیلت سے وہ سوال معاف ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ وضو بھی کرے اور وضو جس کام کے لیے کیا ہے وہ کام بھی ادا کرے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی۔ یہاں وضو کی بات ہوئی، وضو کے پانی کی، وضو کی تری کی بھی بات ہوئی، تو یہاں میں ایک اور بھی ذوق والی بات بھی جو ہے وہ کرتا چلوں۔ ہمارے عام لوگوں کے جو وضو کا پانی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس سے اپنے لباس کو بچایا جائے، وضو کے پانی کو اپنے کپڑوں پر پڑنے سے جو ہے وہ بچایا جائے، اور جو جس پانی سے وضو کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اب وہ مائع مستعمل بھی ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو کریں، ہمارے تو عام لوگوں کے وضو کے پانی سے بچنے کا حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی یہ ایسا تبرک ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ یوں ایک وارفتگی والا اور یوں جو ہے وہ آگے بڑھنے والا ہوتا تھا
کہ جو دیکھتے تھے وہ انگشت بدنداں رہ جاتے تھے. حافظ یہ آخر یہ دھون یہ کس کے جو ہے وہ اعضائے مبارکہ کا دھون آ رہا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات لکھی ہے, ذوق والی بات ہے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, سب سے سب سے بالا ہمارا نبی. سلمان بھائی, وہ پانی جسے نسبت ہو گئی ہے وضو کے ساتھ, جی, یعنی ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس, ان کا تو معاملہ ہی جدا ہے. وہ تو ایسے عظمت والے ہیں کہ جو شے ان کے ساتھ جسے تعلق ہو جائے وہ شے عظمت والی ہو جاتی ہے. ویسے جو پانی وضو کے بعد بچ گیا ہے, یہ بھی وہ پانی ہے جس میں اللہ تبارک تعالی نے شفا رکھی ہے. حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے بھی ذکر فرمایا اس کو, اور دیگر اور بھی علماء اور فقہاء نے اس بات کو ذکر فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا کہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے نا, یہ وہ پانی ہے جو شفا والا ہے. اور حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی یہ بات ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا تو حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ آپ نے نوش فرمایا. دیگر اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی ثابت ہے. اور یہ وہ پانی ہے کہ جو ایسی عظمت والا ہے کہ اب اس کو جو وضو سے بچ گیا ہے اسے کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وضو کا بچا ہوا پانی جو تھا نا وہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. تو یہ یعنی آپ دیکھیں, ایک وضو پھر اس سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں ہیں. پانی اگر بچا ہوا ہے تو اس کے احکام جدا ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو آپ کے جسم سے لگ کر جسم سے جدا ہو گیا ہے اس کے احکام جدا ہیں, اس کے معاملات جدا ہیں. جو لگا ہوا ہے تری کی صورت میں اس کی اپنی فضیلت ہے. تو مختلف اعتبارات سے ایک جو وضو ہے وہ بہت ساری خیر اور بھلائی کا مجموعہ ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان جو تھے وہ بڑی کوشش فرمایا کرتے تھے. تو یوں لگتا تھا جیسے آپس میں جو ہے وہ جھگڑ پڑیں گے. بالکل. اور جس کو پانی نصیب ہوا اس نے تو اپنے جو ہے وہ جسم پر بدن پر ملا. اب جن کو میسر نہیں ہوا تو وہ ان کے بدن پر جو ہے وہ ہاتھ لگا کے وہ اپنے آپ کو اپنے چہرے پر اپنے جسم پر پھیر رہے ہیں. گیلے ہاتھوں سے تری لے کر اور وہ اپنے چہروں پر جو ہے وہ لگایا کرتے تھے, اپنے سینے پر ملا کرتے تھے. یعنی یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الوضو کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں, اور دیگر اور کتب احادیث کے اندر بھی. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز ایسا تھا. اور پھر وہ پانی جو دہن اقدس سے جدا ہو رہا ہے کلی کی صورت میں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صاحب, دراصل یہ تو سب کا سب اجلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی نظیف ہے نہ کوئی لطیف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صاف ستھرا بھی بنایا ہے اور لطافت والا ایسا آپ کو بنایا ہے, ایسا جس میں لطیف ہے آپ کا کہ سایہ مبارک نہیں بنتا, سایہ ہی نہیں بنتا. ایسا جس میں لطیف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو کچھ یہاں سے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ایک لمحے کے لیے اگر آپ غور کریں گے نا تو کبھی غور کیا آپ نے کہ جو شہد ہے یہ حقیقت میں ہے کیا؟ شہد شروع میں کیا تھا, ابتدا کیا ہے, اور اب جس کو آپ کھا رہے ہیں اور مزے لے لے کے کھا رہے ہیں, کبھی اس کے بارے میں غور کریں یہ ہے کیا, ہے کیا یہ
کہاں سے یہ ہم غور پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل غور پر ہی چھوڑ دیتے. جی ہاں جی. ہر دنیا جانتی ہے یہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن کبھی آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آیا ہوگا, بلکہ بندہ اس کو لطف لے کے کھا رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, جب وہ ایک مکھی شہد کی اس کا وہ جو کچھ بھی ہے, جب وہ ایک لطیف شے ہے, اللہ کی نعمت ہے, تو جن کے صدقے میں دنیا جہان میں لطیفوں کو لطافتیں ملی ہیں, اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لطافت کیسی ہے. ان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس, یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان ان لطافتوں سے واقف تھے. اسی لیے جب دہن اقدس سے پانی باہر آتا تھا, صحابہ کرام علیہ رضوان ہاتھ آگے کر لیتے تھے, زمین پر نہیں گرنا چاہیے, ہمارے چہرے پر آئے, ہمارے بدن پر آئے, ہمارے ہاتھوں پر آئے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا کی. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات لکھی نا, فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا, اور پھر جو وہ کچھ منہ مبارک میں تھا وہ پیالے میں ڈال کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, جو اس کے اندر بچ گیا تھا. تو ادھر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو لے رہے ہیں, اور ادھر خیمے کے اندر سے امہات المومنین میں سے ایک ہماری پیاری والدہ امہات المومنین ام المومنین آپ فرماتی ہیں حضرت بلال سے, بیٹا اس تبرک میں اس پانی میں میرا حصہ بھی رکھنا, مجھے محروم نہ کرنا اس سے. یعنی اگر یہ تمہیں دے دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری برکتیں آپ ہی حاصل کرو, مجھے بھی اس کے اندر شامل. کیا بات, کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافتیں ہیں, آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں رفعتیں ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک ذوق ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اسی لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان کی تو عظمت بہت بلند ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا, ڈوب کر یادے لبے شاداب ہیں, ڈوب کر یادے لبے شاداب میں آب کوثر کی سباحت کیجیے. اللہ یاد کرنے والوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کیسے یاد کیا ہے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں لینے والوں نے کیسے کیسے برکتیں لی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ خوبصورت انداز ہے, اللہ صحابہ کرام کی محبت کا صدقہ ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یہ جو ذوق ہے یہ محبت سے ہی نصیب ہوتا ہے, اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ذوق جو ہے یہ زیادہ ہوگا. دنیا کی محبت یہ روگ لگاتی ہے, اور حضور کی محبت یہ روگ مٹاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے, اور آقا کریم کے جو ہے وہ مبارک تبرک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بیماریاں اور پریشانیاں بھی دور فرمائے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ادام ذلہ کا ایک ہمارے پاس پیکج ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اور مشکات شریف کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا, میں تمہیں ایسے کاموں کا راستہ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ کیوں نہیں, ایسے عمل کی تو بہت ضرورت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تکلیفوں کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت قدم رکھنا, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, یہ چیزیں جہاد کے حکم میں ہیں. سبحان اللہ. اب مشکلوں کے باوجود, تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا بھی اس میں ایک عمل ہے. بعض اوقات سردی میں وضو کرنا مشکل لگتا ہے, تھکن بہت ہوتی ہے, تو نماز کے لیے وضو کے لیے اٹھنا بہت بھاری پڑتا ہے, لیکن اب یہ مشکل ہے, تکلیف ہے, مگر اللہ کی رضا کے لیے اگر اس وقت کامل وضو کیا جائے تو آپ نے اس کی فضیلت سنی. مشکات شریف کی ایک اور حدیث ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے بدن سے اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے متعلق یوں سمجھ لیں کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی عنوان کو, بڑا پیارا ماشاءاللہ آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ پہلے گٹوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھوئے, پھر کلی کرے, ناک صاف کرے, اسی طرح پانی کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں, پھر اللہ کے بتائے ہوئے
طریقے کے مطابق جو ترتیب بیان کی گئی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پہلے چہرہ دھوئے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو سمیت دھوئے، پھر اس کے بعد مسح کرے، اور پھر اس کے بعد پاؤں دھوئے۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ بیان فرمایا کہ اس کے مطابق چہرہ دھوئے، پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ دھل جائیں گے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ دھل جائیں گے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق سر کا مسح کرے، اس طرح سر کے سارے جو ہے وہ گناہ یہ بالوں کے کناروں سے جھڑ جائیں گے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق ٹخنوں سمیت پیر دھوئے، پیروں کی انگلیوں کی طرف سے پیروں کے سارے گناہ دھل جائیں گے، پھر کھڑا ہو کر نماز کی نیت باندھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، با وضو رہنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ تحیت الوضو ادا کرنے کی، واہ، یہ بھی ایک بڑی بہار ہے۔ اس کو لیں گے انشاءاللہ، تحیت الوضو کی کیا کیا برکتیں ہیں اور کہاں کہاں مقام پہنچتا ہے تحیت الوضو کی برکت سے، اس کو بھی انشاءاللہ عنوان کو ہم لیں گے، لیکن آئیے یہاں پر بھی ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ عدنان بھائی، مرحبا مرحبا کی آمد، بہت اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مدنی پھول دلوں کو نہایت ہی خوش کر دیتے ہیں۔ اور نعت خان سے میری یہ گزارش ہے کہ حج کے موضوع کا کوئی کلام سنا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ جی سلمان امانت تاریخ گلزار طیبہ سرگود ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی، آپ سے عرض کرنی تھی حضور، کچھ دن پہلے کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں آپ ایک کشتی پر سوار تھے اور عدنان بھائی نعت خان وہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کلام پڑھ رہے تھے، حضور وہ کلام بھی سنا دیں اور بتا دیں کہ وہ جگہ کون سی۔ کشتی میں سوار سے تو یقینی بات ہے کہ یا کسی جھیل میں ہوں گے یا کسی دریا میں ہوں گے یا کسی سمندر میں ہوں گے۔ جی کلام بہرحال تھا، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ کشتی جو ہے یہ پانی میں ہی چلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ جی ایک نعت سنانا ہے حضور، میری تو سارے بار آپ سے ہے۔ واہ سبحان اللہ، مرحبا جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ وقار بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا۔ ٹھیک ہے مرحبا جی۔ محمد عمیر اتاری صحیح سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ سلمان بھائی سے میری عرض ہے کہ نعت خواہ اسلام بھائی سے یہ کلام ہمیں سنا دیجئے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ یہ تو سنا دیا ہے ویسے آپ نے، جنہوں نے نہیں سنائے یا جو میسیج کرتے ہیں ان کے کلام انشاءاللہ ہم وقار بھائی سے سنوائیں گے۔ مرحبا جی۔ میرا نام محمد علی ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری سلمان بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ بھائی واہ، مرحبا ماشاءاللہ، آمین جی۔ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ سبحان واہ واہ، مرحبا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ شہزاد بھائی آباد رہیں جی۔ جی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو۔ مرحبا ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے ماشاءاللہ۔ قبلہ استاد مفتی قاسم صاحب نے تحت اللفظ میں یہ کلام خوشگوار یادیں پروگرام میں سنایا ہے اور بڑے ذوق میں ماشاءاللہ سنایا ہے۔ یہ بھی ایک استاد صاحب کا یوں سمجھیں کہ اشعار میں دلچسپی سے بھی ایک مطلب وہ ہوا۔ اچھا، اس میں یہ بھی سنایا ہے، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، اور یہ بھی بڑے مطلب ایک ترتیب سے ماشاءاللہ۔ تو یہ اشعار بھی آنے چاہیے، حضور کی تعریف ہے، توصیف ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی۔ میسج ہیں جی، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، یہ کلام سنا دیں۔ آگے ہے جی
موضوع اچھا ہے اور کلام سنا دیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. واہ سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. اور یہ ہیں جی راشد بھائی ہیں ہند کے شہر جلال پور سے، اور ان کا کہنا ہے کہ پھر کی گلی گلی تباہ یہ کلام سنوائیں، اللہ تعالیٰ مبلغین بذر بس سے بچائے. آمین. بہت شکریہ جی. اور بھی کلام انشاءاللہ شامل کرتے ہیں، میسج شامل کرتا ہوں انشاءاللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار
تو ساری بہار آپ سے ہے، گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، قرآن مجید فرقان حمید، ہر مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنے کے لیے تفاسیر کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ سیاۃ الجنان ایک زبردست تفسیر ہے، اور ترجمہ قرآن کا اگر ذوق بنے اور شوق بنے تو اس کے لیے معرفت القرآن ماشاءاللہ ایک مکتبۃ المدینہ کی بڑی زبردست جو ہے وہ کاوش ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اتاری دامت القدم القدسیہ کی ایک زبردست جو ہے یہ کاوش ہے۔ آئیے ذرا اس کے حوالے سے ایک پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں۔ معرفت القرآن، قرآن ہے رب کائنات کا بے مثل کلام جو نازل کیا گیا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسے آہستہ آہستہ لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں، اور یہ ہے عربی زبان میں۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی تلاوت بھی عبادت، اسے دیکھنا، چھونا، سننا اور سمجھنا بھی عبادت ہے۔ تو چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ معمول بنا لے تلاوت قرآن کا، سماعت قرآن کا، زیارت قرآن کا اور فہم قرآن کا۔ یاد رکھیں، قرآن کے احکام اور اس کی تعلیمات جاننے کے لیے ضروری ہے اس کا سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو قرآن کی زبان جو کہ عربی ہے اس میں مہارت ہو، یا آپ کی اپنی زبان میں اسے آسان، پر اثر اور بہترین انداز میں پیش کر دیا جائے۔ ترجمہ قرآن، معرفت القرآن یقیناً اس معیار پر پورا اترتا ہے، اور ہر عمر کے پڑھنے والوں کے لیے اس کو آسان الفاظ میں جدید سائنٹیفک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آئیے معرفت القرآن کی چند منفرد خصوصیات پر پہلے مختصراً نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، آسان الفاظ میں ترجمہ۔ نمبر 2، ہر لفظ کا جدا جدا ترجمہ۔ نمبر 3، ایک ہی لفظ کے مختلف حصوں کا مختلف کلرز میں ترجمہ۔ نمبر 4، ہر جدا موضوع کا ایک عنوان۔ نمبر 5، ہر نئی بات ایک نئے کلر میں موجود۔ آئیے اب اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نہایت آسان الفاظ میں ترجمہ۔ ترجمہ کرتے ہوئے لفظوں کے آسان ہونے پر کافی زور دیا گیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ جملے سیدھے سیدھے آسان ہوں اور دور حاضر میں رائج اردو کے اصولوں کے لحاظ سے ترجمہ لکھا جائے۔ نمبر 2، ہر لفظ کا جدا جدا ترجمہ۔ معرفت القرآن ترتیب دیتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ پڑھنے والوں کو ترجمہ جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کی زبان عربی سے بھی کافی حد تک واقفیت ہو جائے گی، اور اسی لیے ہر آیت کے عربی لفظوں کو الگ الگ کر کے ان کا لفظ ب لفظ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس طرح لفظ ب لفظ ترجمہ پڑھنے سے ریڈر کی عربی زبان کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، ایک ہی لفظ کے مختلف حصوں کا مختلف کلرز میں ترجمہ۔ کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جہاں ایک ہی لفظ
ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو معرفت القرآن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ کے مختلف پارٹس کو مختلف کلرز میں لکھا گیا ہے، اور ایک لفظ کے کسی بھی حصے کا جو کلر ہے اس حصے کا معنی بھی اسی کلر میں لکھا گیا ہے، جو پڑھنے والے کے لیے بہت منفرد اور آسان ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، جیسے لفظ الحمد جدا، للہ میں لفظ لام جدا اور لفظ اللہ جدا، لفظ رب جدا، لفظ العالمین جدا۔ نمبر 4، ہر جدا موضوع کا ایک عنوان۔ قرآن کی صورتوں میں مختلف موضوعات پر اللہ نے کلام کیا ہے، اور معرفت القرآن میں ہر جدا موضوع کو ایک عنوان دیا گیا ہے جو کہ پیج کی لیفٹ سائڈ پر ورٹیکلی لکھے گئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اگر کسی صورت میں کسی خاص ٹاپک کو اسٹڈی کرنا ہو تو پوری صورت میں ڈھونڈنے کے بجائے ان عنوانات میں سے بآسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ مضامین قرآن کی فہرست آخر میں موجود ہے۔ نمبر 5، ہر نئی بات ایک نئے کلر میں موجود ہے۔ ہر نئی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اس پوری بات کی تمام آیات کو نئے کلر میں کر دیا گیا ہے، اور اس کا نیا عنوان بھی سائیڈ میں اسی کلر میں موجود ہے، یعنی جس کلر کا عنوان اسی کلر میں اس کی آیات چل رہی ہوں گی، اور جن لفظوں کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہو وہاں نمبر لگا دیے گئے ہیں جن کی آسان شرح پیج کے نیچے موجود ہے۔ تو یہ ہے 6 جلدوں پر عمدہ اور دیدہ زیب طباعت۔ یہ ہے اردو زبان کا کلرفل، جدید سائنٹیفک انداز میں تیار کیا گیا بہترین اردو ترجمہ معرفت القرآن۔ اس شاندار اور جدید ترجمے کو لکھا ہے شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے۔ آپ مفسر بھی ہیں، عظیم فقی بھی ہیں اور مفتی بھی، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور مترجم بھی، بہترین صاحب علم بھی ہیں اور عمل بھی۔ آن لائن پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے www.dawatislami.net اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں 0313113978۔ واہ ماشاءاللہ، معرفت القرآن یہ ایسا ترجمہ قرآن ہے اور اس کو اتنے دیدہ زیب، پیارے اور خوبصورت انداز میں مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے کہ اگر یہ آپ اس کو لیں گے تو یہ خود گویا کہ بک جو ہے یہ آپ کو اپروچ کرے گی کہ آپ مجھے پڑھیں۔ قرآن کریم کی طرف جو ہے وہ ایک ذوق بنے گا پڑھنے کا، اور سیکھنے کا بھی ایک انشاءاللہ شوق بنے گا۔ تو یہ جو بالخصوص اس کو ملون کیا گیا ہے، یعنی اس کی کلر کمبینیشن جو کی گئی ہے، تو یہ بھی اس کی جاذبیت کے اندر اور اس کی خوبصورتی کے اندر ایک بڑا پیارا جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ معرفت القرآن مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کو آپ طلب کیجئے، اور بک سے پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے سیاد الجنان بھی قرآن ٹرانسلیشن کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس کی اپنی افادیت ہے، لیکن یہ جو بک ہے نا، یہ جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے سیاد الجنان، شائع شدہ جو کتاب ہے، اس سے پڑھنے میں اس کی ایک اپنی ہی بات ہے۔ بالکل آپ بھلے بک مارک بھی لگا لیں، جیسے اگر آپ اپلیکیشن سے پڑھ رہے ہیں اس میں بک مارک بھی ہو جائے گا، وہ شیئر بھی ہو جائے گا، بالکل اس کی افادیت سے اور اس کے بینیفٹ سے انکار نہیں ہے، لیکن جو ذوق آپ کو اس طرح کتاب سے پڑھنے میں آئے گا نا، اس کی پھر بہرحال ایک اپنی ہی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو صلاحیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوضو رہیں گی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور وضو کرنے کی جو برکتیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو ہے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر
حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا حکم ہے. سبحان اللہ. جیسا اس کا اجر و ثواب ہے ویسے ہی اس کا بھی اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. تو خطائیں مٹ جاتی ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے. تو با وضو رہیں گے تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی. اور اس میں نیت بھی بندہ کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. نیت پر بھی بڑا مدار ہے خالد بھائی. بالکل جی، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا تو ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور ایک نیک عمل میں متعدد یعنی کئی نیتیں بندہ کر سکتا ہے. جی اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو فوراً یہ نیت کر لے کہ اب وضو کر رہا ہوں تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو بھی ادا کروں گا. تحیۃ الوضو کیا ہے کہ وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینا. جی. اور بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے. اس کے علاوہ بھی خیر دیگر نیتیں وضو کی ہو سکتی ہیں. وضو کی مسنون دعائیں بندہ پڑھے، اس کی نیت وضو کرنے سے پہلے کر لے. اور اس کے بعد وضو سنت کے مطابق کروں گا. اب سنت کے مطابق وضو کرنے سے کیا مراد ہے؟ بڑی پیاری روایت بیان کی گئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس طرح وضو کرنا، اس کے بغیر بندہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. جی. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو دوبارہ دھویا. جی. یعنی 2 بار اعضائے وضو کو دھویا اور ارشاد فرمایا جس نے اعضائے وضو کو 2 بار دھویا اللہ عز و جل اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا. پھر ایک مرتبہ وضو کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا. یعنی جو چیزیں دھونے کی ہیں وضو میں ان کو 3 بار دھویا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو ہے. یعنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے. تو جتنی اس بارے میں ہمیں معلومات زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ ہم نیتیں بھی کر سکیں گے، مسنون دعائیں پڑھیں. وضو کی ایک برکت جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور جن اعضاء پر پانی کو بہاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان اعضاء سے گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کو پاک کر دیتا ہے. جی. ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا اگر یہی وضو یہی اعضاء دھونے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے جسم سے گناہوں کو مٹا دیتا. تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑا سا فرق ہے. جی. اور ایک جملہ کہنے سے، ایک بات کہنے سے ثواب میں کتنا زیادہ اضافہ. کیا بات. جتنا زیادہ بندے کو علم ہوگا، نالج ہوگا، اتنی ہی زیادہ اچھی نیتیں بھی کر سکے گا اور اپنے ایک عمل سے مختلف فوائد بھی حاصل کرے گا. مدینہ کر لیا وضو کے بعد اگر وضو سے پہلے اگر بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے. واہ جی واہ. بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ وضو کرنے سے پہلے اگر کہہ لے گا تو جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان بسم اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا بندہ وضو کرے اور وضو کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھے. ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا چھوٹا سا مطلب بندہ دیکھے تو صحیح آسان نیکیاں ہم ڈھونڈتے ہیں. جی. کہ چھوٹا سا عمل کر رہے ہیں اور بڑا فائدہ ہمیں نصیب ہو جائے. جی. تو یہ وضو کرنا خود ایک ایسا عمل ہے کہ ایک ہی عمل ہے، تھوڑی سی چیزیں اس کے ساتھ ملاتے چلے جائیں اور بہت سارے فوائد ہم کو حاصل ہوتے چلے جائیں گے. جی. حتیٰ کہ جب بندہ وضو کر لے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اتنی برکتوں کی موجب ہے یہ نماز، اتنی برکتیں دلانے والی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں یہ روایت بیان فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بلال کیا بات ہے کہ جنت میں میں نے تم سے پہلے اپنے آپ سے پہلے تمہیں دیکھا ہے، تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، کس عمل کے سبب سے ایسا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تو مجھے کچھ خاص علم نہیں، لیکن میں ایک عمل یہ کرتا ہوں کہ جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی ادا کر لیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی عظیم شان گویا انہیں اس عمل پر خوشخبری عطا فرمائی. جی.
یہ عمل یہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی دوسری روایت کے اندر ایک اور بات بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اس میں بیان ایک تو یہ بھی ہے کہ تحیۃ الوضو کا، اور ساتھ میں فرمایا جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی سبب سے ہے، یہ جو کرم ہوا ہے یہ اسی سبب سے ہے. تو ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ تحیۃ الوضو بھی جو ہے وہ پڑھی جائے. اور دیکھ سوچنے کی بات یہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو، جس وقت میں نفل پڑھنا ممنوع ہے، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ وقت اگر ہے تو اس میں تو نفل نہیں پڑھیں گے، اور اگر وہ وقت نہیں ہے تو پھر بہرحال نفل جو ہے وہ پڑھے جانے چاہیں گے، اور اس کی پھر آگے بندے کو برکات بھی ملتی ہیں، جیسے جناب بلال کو ملی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اب وقت مکروہ کا ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ ہم غور کر لیں. نماز پڑھنا، نماز کے وقت کا پتہ ہونا، یہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. کمپلسری نالج جس چیز کو بیان کیا گیا ہے اس میں سے یہ چیزیں بھی آتی ہیں. تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ کن اوقات میں نفل نہیں پڑھ سکتے؟ ایک بندہ حافظ صاحب دیکھا، وہ ریاض الجنہ میں سورج جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، یعنی مکروہ وقت ہے، اور نفلوں پہ نفلیں جو ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا. اس کو توجہ کسی نے دلائی، بھائی جان یہ ابھی مکروہ وقت ہے، یہ اس طرح. اچھا مکروہ وقت ہے، ٹھیک. اب پھر وہ مطلب اب بیٹھ گئے، ذکر اذکار کرنے لگ گئے. یوں ہی ایک شخص کو دیکھا، یہ تو اس پر تو میں بھی شاہد ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کچھ رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی. تو اس نے کہا کہ پھر بتا رہا ہے، ساتھ میں جو بیٹھا ہوا بندہ تھا نا، اس کو بتایا کہ میں نے تو فجر بھی پڑھ لی اور ساتھ میں نفل بھی 4 پڑھ لی ہیں. اچھی بات، نفل بھی پڑھنے چاہیے. وہ جو ادھر ساتھ بندہ تھا اس نے سمجھایا کہ حضور یہ جو فجر کا وقت ہے اس میں نفل پڑھنا ممنوع ہے. طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ جتنا جو ٹائم ہے اس میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے 2 سنتوں کے. جی وہ تو اس کا تو حکم ویسے بھی وجوب کے قریب ہی ہے، ٹھیک ہے. عام نفل جیسے تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، یا کوئی اور کسی کا ویسے جی چاہ رہا ہے میں صلاۃ الحاجات کے 2 نفل جو ہے وہ پڑھ لوں، تو یہ کام کرنا ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ سیکھنے سے آئیں گی. انما العلم بالتعلم، کہنے والے کہہ گئے ہیں کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھیں گے تو آئے گا. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں فری آف کاسٹ سکھا رہی ہے. مدنی قافلوں میں اتنا مطلب سیکھنے کو ملتا ہے کہ سبحان اللہ. یہ وضو کے جو احکام ہیں یہ بھی آپ کو انیشیل سٹیجز پر مدنی قافلے میں سیکھنے کو ملیں گے. سبحان اللہ. تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آ جائے گا. بعض اوقات بنا سمجھ رہا ہوتا ہے حافظ صاحب اپنا تو ٹھیک ہی کام چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں، بھائی ہمیں بھی سب کچھ آتا ہے. جی اچھا اب آپ احکام کی بات کریں گے نا تو بولیں گے یار آپ کچھ زیادہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے باپ زیادہ مسلمان تھے، آپ کچھ زیادہ مسلمان ہیں، آپ کو کچھ زیادہ مطلب اس طرح یہ ہے، اسلام سے محبت ہے آپ کو، ہمیں نہیں ہے کیا؟ اس طرح کی باتیں کر کے جو مقصد ہے، جس پوائنٹ پر لایا جا رہا ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اس سے ہٹ جائیں گے. یہ 2-4 باتیں لگا کے اگلے بندے کو چرب زبانی سے چپ کرا کے 2 قدم جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے. کیا کہیں گے اس روش پر آپ؟ جو بندہ شریعت کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہا، خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جو اسے شریعت پر عمل کرنے کا کہہ رہا ہے، اس پر یہ کہنا کہ تم مجھ سے بڑے مسلمان ہو، جی آپ سے بڑے مسلمان ہیں، اس لیے کہ شریعت کی پابندی کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، رب کو ناراض کرنے والا، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں میں چھوٹا مسلمان ہوں. آپ واقعی اگر آپ کو پتہ ہوتا اس معاملے میں تو اس طرح کی بات نہ کرتے. ایک تو غلط، اوپر سے غلط پر غلط یہ کہ اپنے غلط کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. یہ درست انداز نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا. بڑے چھوٹے کی تو بات ہی نہیں تھی. جی
اگر کہیں کسی کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم نے وضو کے احکام سیکھنے ہیں، اس کے فرائض سیکھنے ہیں، کس طرح کرنا ہے، نماز کے احکام ہیں، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، یہ وقت کیا ہے جیسے اس پر بھی سمجھایا جاتا ہے. تو یہ تو سیکھنے سکھانے کی بات تھی، بڑے چھوٹے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ سلمان بھائی یہ جو میں نے بات کی نا، یہ چوٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی، وہ آپ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یوں کہے گا نہیں، لیکن اصل دیکھیں کوئی شخص اگر آپ کو سمجھا رہا ہے آپ کی کسی غلطی پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو حقیر جان رہا ہے، یا آپ کو وہ چھوٹا سمجھ کے یہ کہہ رہا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ جاہل سمجھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی جاہل ہے اس لیے نہیں، وہ آپ کا خیر خواہ ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والے کام میں نہ پڑیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ناراض کرنے والے کام میں نہ پڑیں. وہ آپ کا خیر خواہ ہے، بھلائی چاہ رہا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی آخرت کا بھلا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو کہہ رہا ہے. آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یا مثال کے طور پر اگر آپ کو اس کے اندر کوئی پس و پیش ہے، آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ بتانے والا درست نہیں کہہ رہا، تو اچھے انداز میں آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی شخص اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مقصد سامنے والے کو چپ کرانا اور اس بیچارے کو جو ہے وہ شرمندہ کرنا مقصود ہے. یہ اچھی عادت نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ دیکھیں کسی گرتے ہوئے شخص کو پکڑ لینا، سہارا دینا، سنبھالنا، یہ یقیناً محمود، پسندیدہ اور اچھا کام ہے. تو جب دنیاوی اعتبار سے جو آپ کا اس طرح سے بھلا کرے، آپ اس کو جو ہے وہ اس کی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، احسان مند بھی رہتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو ایک شخص جب آپ کی آخرت کا بھلا چاہ رہا ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر نہ پڑیں، تو وہ بھی اس بات کا حقدار ہے. اگر آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو کم از کم اس کو ذلیل نہ کریں، اسے اس اچھے کام پر جو ہے وہ آر نہ دلائیں کہ تم نے یہ کیوں کر دیا. نہیں، وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، اسے اللہ رسول کا یہی حکم تھا جس پر وہ عمل کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے. بہت اچھا کام ہے. جی، یہ بھی حافظ صاحب نے اچھی بات جو ہے وہ کہی ہے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور دین اسلام پر عمل ویسے کرنا ہے جس طرح ہمیں اللہ رسول کا حکم ہے، ایز اٹ از چلنا ہے، اپنے اٹکل بچو نہیں چلانا. میرے ذہن میں تو یہ بات آ رہی ہے، لاجک دیکھیں، اگر لاجک کی نظر سے دیکھا جائے تو اب تو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ میرا نظریہ ہے. لیٹس سپوز، فرض کر لیں، جیسے اگر اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو دین اسلام کے اصول، قوانین، قواعد و ضوابط کے خلاف ہے، تو یہ کس کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور جو پوائنٹ آف ویو بیان کیا جا رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. تو کیا کسی آدمی کی عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. اس کا تو خیال بھی دماغ میں نہیں لایا جا سکتا. تو جب ہماری عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیا ہے، آپ کی مبارک سواری کے برابر نہیں ہو سکتی، حضور کی مبارک سواری کے برابر نہیں ہو سکتی. تو اپنی اوقات یہ، اور بندہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ، اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے پاس رکھیں. جہاں پر اسلام نے اجازت رکھی ہے وہاں پر اس کو استعمال کریں، اور جہاں حد بندی کر دی ہے وہاں پر اپنا اٹکل پچو بیان نہیں کرنا. شریعت میں جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں نا جی، ادلہ شریعہ وہ 4 ہی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور آپ کی جو عقل اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، شریعت نے ہمیں اس کا تابع نہیں کیا کہ ہم اس کو مانے ہی مانے. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اسی کے مطابق جو ہے وہ اعمال ثابت ہوتے ہیں، افعال ثابت ہوتے ہیں. انہی کو دلیل کہا جاتا ہے. کسی بندے کی عقل کو شریعت نے جو ہے نا وہ دلیل یوں قرار نہیں دیا کہ وہ کہے میری عقل میں یوں آ رہا لہٰذا یہی دین اور یہی شریعت ہے، اسی پر عمل کریں. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. بڑی پیاری سی بات ہے. دیکھیں، کوئی کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں، ہم صرف ایک پوائنٹ پر آ رہے ہیں، ایک جو ایشو ہے اس پر جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور جو حضور کی شریعت ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو اس کو کیا کر لو؟ فالو کر لو. بس
2 لفظوں کی بات ہے، ختم بات ہے. اب بندہ بولے لاجک میں اگر یوں ہو جائے، بندہ جو ہے وہ نماز میں تھوڑا یوں کر کے کھڑا ہو، کیا خیال ہے؟ بھی خیال کیا، اپنا خیال اپنے پاس رکھیں اور جو نماز ویسے پڑھیں جس طرح حضور نے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. اب اگر کسی کا یار پہلے بندہ جو ہے وہ تحیات بیٹھے، پھر بعد میں جو ہے وہ قیام کر لے، تھوڑا بیٹھ کے بندہ جو ہے نا وضو کر کے آیا تھوڑا بیٹھ جائے، سکون کر لے، پھر قیام جو ہے فرض قیام کی طرف آ جائے. تو آپ جب نماز سے باہر ہیں تو آپ بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، سکون کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ. جب نماز میں آ گئے ہیں تو نماز میں تکبیر تحریمہ پہلے ہے تو تکبیر تحریمہ ہے، پھر اس کے بعد قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، فرض ہے، اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. اپنی اٹکل پچو اور اپنی عقل کو بیچ میں یہاں پر نہیں لے کر آنا. امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی شیلٹر میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور جو شیطانی وساوس آتے ہیں اور ہمیں ڈی ٹریک کرتے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہماری صحت. آج ہم جس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے اس کا عنوان ہے میکولر ڈی جنریشن، جس کو ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن بھی کہتے ہیں. اس ڈیزیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں میکولا کو سمجھنا ہوگا. ہماری آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس میں بہت سارے پردے ہیں. اس آنکھ کی صلاحیت ہے کہ آگے سے کورنیا ہے، پھر اندر جاتے ہیں تو لینس ہے، اور اس کے پیچھے جاتے ہیں تو ریٹینا ہے. یہ 3 ایسے مین اسٹرکچر ہیں جن کی بدولت ہم صاف ستھرا اور شفاف دیکھتے ہیں. میکولر ڈیجنریشن، ریٹینا کا میکولا وہ حصہ ہے جس سے ہم نارمل ویژن دیکھتے ہیں. عموماً ایج کے حساب سے جسم کی ڈیٹوریشن ہوتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تو پردے میں بھی بیماری کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ ہے بنسبت ایشین کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق چونکہ ایج سے ہے، اور 60+ کے بعد یہ ڈیزیز زیادہ پروگریس کرتی ہے، اور ہماری لائف ایکسپیکٹنسی اتنی کم ہے کہ بہت سارے 60 بھی کراس نہیں کر پاتے. اب اس ڈیزیز میں پیشنٹ اس طرح آتا ہے کہ ایک تو ایج اس کی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کی نظر کم سے کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. ہم جب معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کورنیا بھی ٹھیک ہے، لینس میں بھی کیٹریکٹ نہیں ہے، لیکن جو ہے پردے میں اثرات آنے شروع ہو رہے ہیں. اب پردے میں ایگزیکٹ میکولر ایریا میں ڈیزیز آنی شروع ہو گئی ہے. اس ڈیزیز کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کو ڈرائی کہتے ہیں اور ایک کو ویٹ کہتے ہیں. ڈرائی جو ہے اتنی خطرناک نہیں ہوتی، ایک حد تک وہ رہتی ہے اور پروگریس نہیں کرتی. جو کہ ویٹ ہوتی ہے وہ 10% ہے، لیکن وہ بڑی ڈینجر ہوتی ہے کیونکہ اس میں لیکیج ہوتی ہے اور اس میں نظر زیادہ ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کو روکنے کے لیے اینٹی ویجف انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. کچھ سال پہلے ایسا تھا کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہوتی تھی اور کوئی پیشنٹ آتا تھا تو ہمارے پاس کوئی ایز سچ کیور نہیں تھا، صرف لیزر اویلیبل تھی. لیکن ماشاءاللہ اب ایسے انجیکشن آ گئے ہیں جس سے ہم نے آؤٹ پٹ دیکھی ہے کہ 2 یا 3 لائنز تک اسنیلن چارٹ پہ ان کی نظر بہتر ہو جاتی ہے. تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اگر میکولر ڈی جنریشن کی کوئی ڈیزیز ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر وہ ڈائگنوز ہوتی ہے تو آپ فی الفور اس کا علاج کرائیں. اگر انجیکشن کی ضرورت ہے تو ڈریں نہ، آنکھ میں انجیکشن لگانے سے آنکھ کی نظر بہتر ہو جاتی ہے. کچھ پیشنٹ میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے نظر بہتر نہیں ہوتی، لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ پھر بھی لگائیں کیونکہ یہ ڈیزیز کی پروگریشن کو روکتی ہے، مزید خراب ہونے سے بچاتی ہے. تو اس کے 2 ٹارگیٹس ہیں، ایک تو ڈیزیز جتنی ہو چکی ہے اس کو مزید آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس کی ڈیزیز کی پروگریشن کو روکا جائے.
تو ایسی ڈیزیز ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کو ایک چارٹ دیتے ہیں، ایک ایگزامینیشن ڈیوائس ہے، اس کا نام ہے ایمسلا گریڈ ہے، یہ چارٹ ہے، وہ گھر پہ دے دیا جاتا ہے اور وہ پیشنٹ اس کو ریگولر بیسس پہ دیکھتا ہے، اور اس میں اگر مزید ڈی جنریشن ہوتی ہیں تو وہ ہم سے رجوع کرتا ہے، لائنیں ڈسٹورٹ ہوتی ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے۔ تو اس طرح مریض کو فالو اپ میں آپ لیتے رہیں، اس کو ایشورنس دیں، اس کو بتائیں کہ یہ عمر کا تقاضا ہے، ایسی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کا علاج بھی ہے، ان کا کنٹرول بھی ہے، اور اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو فالو کریں گے تو آپ کی آنکھ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کو آپ مقابلہ کرتے ہوئے ڈریں نہ، بیماری سے گھبرائیں نہ، اس کا علاج کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو پراپر رکھتے ہیں، جنک فوڈ نہیں کھاتے، اسموکنگ نہیں کرتے، بہت ساری دوسری چیزیں جو صحت کو نقصان کرتی ہیں ان کو نہیں کھاتے پیتے، تو ان کی آنکھ زیادہ ہیلدی رہتی ہے۔ تو اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا سمجھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری معلومات دی ہیں اور آنکھوں کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے، اور بالخصوص جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو بھی اپنی آنکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ کانشیس رہنا چاہیے، آنکھوں کے حوالے سے بھی اور دانتوں کے حوالے سے بھی، یہ بالخصوص اس طرف بھی توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کی آنکھوں میں حافظ صاحب پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس کی جو ہے پرواہ نہیں کرتے، تو یہ اس پر نوٹس لینا چاہیے اور اپنا جو پراپر کیور ہے، علاج ہے، یہ بھی کروانا چاہیے، اور خود ساختہ علاج نہیں کرنے چاہیے۔ ادھر جائیں جا کے میڈیکل اسٹور پہ اکھاں پیڑ پیاں کر دیں نا، دارو دے جڑے آج بھی آنکھیں درد کر دیں گے، کوئی ڈراپس دے دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پراپر جو ہے وہ چیک اپ کروائیں اور جو ڈاکٹر دوائی ریکمینڈ کرے وہ دوائی بھی جو ہے وہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنکھوں کی موذی بیماریاں ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچائے، عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں مقدر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وضو کے بارے میں آج الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خوبصورت بات اور ایک خوبصورت کام کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اس طرف بھی آنا ہے، لیکن ایک یہ بھی جو ہے وہ عنوان ہے کہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں، ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو اس پر حافظ صاحب کچھ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین میں چونکہ آسانی ہے، اور آسانی دیکھیں، اگر ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کو لازم قرار دیا جاتا تو یقیناً اس کے اندر مشقت زیادہ تھی، لیکن شریعت نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں بنایا، جیسا کہ دیگر اور بعض معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں ادا فرمائیں، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کر لیا کرتے۔ یوں جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی مبارک انداز ہے، اور بعد میں صحابہ کرام علیہ مردوان بھی۔ اچھا، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء، متقی، صالحین، تو ان میں سے ہر ایک کا انداز جو ہے وہ جدا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شریعت نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں قرار دیا کہ آپ ایک وضو سے وہ 5 سال تک، 10 سال تک یا 20 سال تک، یا مثال کے طور پر ایک دن میں ایک ہی وضو سے آپ 5 نمازیں ادا کریں۔ شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے، اگر آپ وضو پر جو ہے وہ یوں باقی رکھ سکتے ہیں اور ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی شرعاً پسندیدہ ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی پابند نہیں بنایا گیا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کسی بزرگ نے مثال کے طور پر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے تو اب بقیہ امت کو بھی اس چیز کا پابند بنایا گیا ہے کہ جی آپ بھی یہ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک ایکسٹرا
ایک عظمت اور رفعت عطا کی ہے، ایک علیحدہ سے فضیلت عطا کی ہے کہ ان کے اس کام کا چرچا مسلمانوں میں یوں ہو گیا کہ ایک وضو کے ساتھ انہوں نے اتنے سال تک اتنی نمازیں ادا کی ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے. جب ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے انداز پر کئی بزرگان دین ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم، ابن ماجہ، دیگر اور محدثین کرام ان سے روایت کرتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت امام سلیمان رحمۃ اللہ تعالی تیمی بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر علام النبلاء میں آپ کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام دیگر اور القابات بھی موجود ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اصحاب حدیث میں سے ہیں یہ. تو بہت بڑے امام ہیں. ان کا جو مبارک طریقہ ہے، ان کے متعلق صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. آپ کے بیٹے خود معتمر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا انداز یہ تھا، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال تک انہوں نے یوں زندگی بسر کی، 40 سال ان کے یوں گزرے. ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَيُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ. ارشاد فرماتے ہیں 40 سال یوں گزرے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے روزہ، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. اور پھر حضرت عمر بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہیں، جلیل القدر امام ہیں. آپ کے بارے میں یصلی الصبح بوضوء العتمۃ بمکہ تھا کہ آپ مکہ شریف میں آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ بنت بزیع رحمت اللہ تعالی علیہا جو حضرت ابو عثمان کی زوجہ ہیں، آپ جلیل القدر عبادت گزار خاتون ہیں. آپ کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتی تھیں. اسی طرح دیگر اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق بھی ہے، دیگر اور بزرگوں کے متعلق بھی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی یہ بات بیان کی گئی ہے. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر فضل ہے، جسے چاہے اپنے فضل سے نوازے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ بات ہے جو ان کی فضیلت والی ہے، دیگر اولیاء میں انہیں ممتاز کرتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی امت کو، بقیہ لوگوں کو بھی اس کا پابند بنایا گیا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس سے ہو سکے جتنا وہ اپنی عبادت کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے، توگو کرے، ساری رات جاگ کر عبادت کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ. ورنہ عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز اور فجر کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی نہ کرے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اور رنگ برنگی باتیں میں تو کہتے ہی رہتا ہوں، کرنے سے بچنا چاہیے. اور اولیاء اور بزرگان دین کی جو بالخصوص عبادات کی کثرت ہے، اس کا سن کر ان پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کیسا بدبخت آدمی ہوں کہ جسے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا شرف ہی نہیں مل رہا. تو یہ بندہ غور کرے، اپنے آپ کو حقیر ذلیل، تھوڑا اپنے نفس کو ملامت کرے، اور بزرگوں کا فیضان اللہ کریم سے مانگے کہ یا اللہ تو نے ان کو اتنی جو ہے وہ اتنی رحمت سے نوازا، اپنے اتنے فضل سے نوازا، تو نے ان کو اتنی اپنی محبت عطا فرمائی کہ یہ یوں راتوں کو تیری عبادت کیا کرتے تھے، جا کر گزار دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کھانا کم کھاتے تھے، تیری یاد میں مصروف و مشغول رہتے تھے. اے میرے مالک تو ان کا صدقہ مجھے بھی نصیب فرما. یہ خوش بختوں والا انداز ہے، خوش نصیبوں والا انداز ہے. پھر برکتیں ملتی بھی ہیں انسان کو. اور جو بزرگوں پر معاذ اللہ، اولیاء پر یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک معاملات ہیں، ان پر اہل بیت طہار کے جو مبارک معاملات ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے کہ آپ سجدہ کرتی تھیں اور آپ کے ایک سجدے میں ہی رات پوری ہو جایا کرتی. بالکل عبادت میں کثرت سلمان بھائی، یہ تو یعنی نفلی عبادات میں زیادتی کرنا، زیادہ کرنا، پڑھنا، اس پر تو علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز رہا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک عمل دیکھیے آپ، ساری رات عبادت، ساری رات عبادت. قرآن نیک لوگوں کا بیان کر رہا ہے صاحب، والذین یبیتون
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ مبارک لوگ جو رات گزار رہے ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اللہ ان کا صدقہ نصیب. کا اور نام برکت کے لیے عرض کر دیں. جی حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق بھی ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک یہ آپ کا عمل مبارک رہا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نیک بندوں کا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز کے اندر جو ہے خشوع خضوع اور یہ ایسا جذبہ اور ایسا شوق نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. مدنی جی، لیکن ناظرین آئیے آپ کو بھی ہم ایک اور پیکیج دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور سیگمنٹ ہے انمول بات. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. استقامت کرامت سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اس بات کو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جملے سے سمجھیے. حضرت ابو علی جوزجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، استقامت اختیار کرو، کرامت کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں ہے، جبکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے. استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. استقامت کہتے کسے ہیں؟ چنانچہ علامہ شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، استقامت نام ہے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی پابندی کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے. میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہمیں گناہوں سے بچنے پر استقامت ہے؟ یعنی مستقل مزاجی کسی کام کو کنٹینیو کرنا اور اس کام میں گیپ نہ آنا، نیکیوں کے معاملے میں، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں. جبکہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی دین پر، عبادت پر اور ذکر و اذکار پر، تلاوت قرآن پر کیسی استقامت تھی. جب ہم سنتے ہیں تو زبان سے داد و تحسین جاری ہو جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا عمل کیسا تھا آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہی مزہ آئے گا. ہمارے بزرگوں کی دین پر استقامت یہ تھی کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو استقامت ایسی ملی کہ آپ روزانہ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کم بولنے پر ایسی استقامت حاصل ہوئی کہ کبھی کسی دشمن کی بھی غیبت نہیں کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن پر ایسی استقامت حاصل تھی کہ مکمل قرآن کریم ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک اعمال پر ایسی استقامت حاصل تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. 15 سال تک روزانہ ہر رات ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے اور روزانہ کئی سالوں تک 1000 رکعت نفل پڑھنے کا آپ کا معمول رہا. اور ایسی استقامت کہ فرماتے ہیں جب بھی بے وضو ہو جاتے تو وضو فرماتے اور جب وضو کرتے تو 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے. ایک بزرگ ہیں اسود بن یزید رحمت اللہ علیہ، ہر روز 1000 رکعت نوافل پڑھتے اور جب کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو بیٹھ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے. ایک اور بزرگ ہیں سیدنا کہمس بن حسن، روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے، پھر عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، اے برائیوں کی جڑ اٹھ. جب آپ بوڑھے ہو گئے تو 500 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھ پاتے تو روتے اور فرمایا کرتے کہ افسوس میرا عمل آدھا رہ گیا. اب میں غور کرتا ہوں، آپ غور کریں کہ ہم سے تو نماز سے پہلے کی 4 سنتیں جو غیر موقدہ کہلاتی عصر اور عشاء کی، اس کے پڑھنے میں ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، غیر موقدہ ہے. نوافل کی طرف ہماری رغبت کتنی ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ شب بیداری اور گریہ وزاری کرتے اور روزانہ 300 رکعتیں پڑھتے. آپ نے 5 حج کیے اور جس میں سے 3 حج آپ نے پیدل فرمائے. کیسی استقامت تھی. حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھتے. بلال بن سعد بن تمیم اشعری رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے. سیدنا ثابت بنانی
رحمت اللہ علیہ کو تلاوت قرآن پر کیسی استقامت حاصل ہوئی، اور نماز تہجد پر کہ آپ 50 سال تک کبھی نماز تہجد آپ نے فوت نہ کی، آپ رات بھر نوافل ادا کرتے، صبح رو رو کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اگر تو اپنے کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے ضرور اجازت عطا فرمانا کہ میں اپنی قبر میں نماز پڑھتا رہوں۔ اور پھر آپ رات بھر نوافل پڑھنے کے علاوہ روزانہ ایک مکمل قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے اور ہمیشہ روزے سے رہتے، اور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ استقامت کا آپ کو یہ بدلہ ملا کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو اپنی قبر میں رکھا گیا تو آپ کے انتقال کے بعد جب کوئی آپ کی قبر سے گزرتا تو اندر سے نماز پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ کتنا ان بزرگوں کا دین کے معاملے میں استقامت کا ذہن تھا۔ ہمارا معاملہ استقامت والا دنیا کے معاملے میں ہے، ہم دین کے معاملے میں ڈگمگا جاتے ہیں اور کنٹینیو کسی عمل کو نہیں کر پاتے۔ کیا 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتے ہیں؟ کیا روزانہ 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھنے کو پر ہمیں استقامت ہے؟ کیا ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں؟ تو غور کریں اور استقامت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یاد رکھیے استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، اور استقامت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے۔ تو اچھے اعمال پر استقامت کے لیے مدنی ماحول کو اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ مدنی ماحول کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے، مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے دین پر استقامت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایسی نصیحت فرمائے کہ مجھے اس کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کرنا پڑے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقیم، اور اس پر ثابت قدم ہو جا، یعنی اس کو کنٹینیو کر، اس پر استقامت پذیر ہو جا، پھر اس کلمے سے دوبارہ نہ پھرنا۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آئیے ناظرین آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلیمان بھائی، آج آپ کا موضوع باوضو رہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ حضور اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، آیا اگر ہم اچھی طرح سے وضو کریں تو کیا ہمارے یہ وسوسے دور ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں مدنی پھول کچھ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ہاں خالد بھائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ وسوسے کی ابتدا وضو سے ہے، اگر وضو میں کمی رہی تو پھر وسوسے کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹھیک، واقعتاً ایسا اچھے انداز سے وضو کیا جائے، درست وضو کیا جائے، اور مختلف اس کے اعمال بھی، طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، ان طریقوں کو بھی اختیار کیا جائے، کتابوں میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ کوتاہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ کوتاہیوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں کی خود کاٹ ہوتی رہے گی۔ مرحبا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، جی اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ وسوسہ کہتے ہیں، تو یہ وسوسہ نہیں ہوتا بلکہ وسوسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو زیادہ خطرناک قسم کا ہو اس کو وسوسہ کا نام اگر کوئی دے رہے تو وسوسہ آیا ہے۔ چلے بہرحال یہ تو فنون کی بات ہے، اللہ خیر فرمائے۔ جی ماشاء اللہ عز و جل۔ سلمان بھائی آپ کی آمد مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاء اللہ وضو کے بارے میں فضائل چل رہے ہیں، تو وضو کی مدنی بہار میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس اسپیشل افراد، یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلام بھائیوں کے لیے یہ شعبہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس شعبے میں جب اشاروں کی زبان میں گونگے بہرے اسلام بھائیوں کو وضو کے فضائل و برکات بتائی گئی تو الحمدللہ عز و جل جو ہمارے دعوت اسلامی سے گونگے بہرے اسلام بھائی وابستہ ہیں اکثر باوضو رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کرامت ہے کہ ہمارے جو گونگے بہرے اسلام بھائی ہیں وہ بھی وضو کی اہمیت کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ رکن زون مجلس اسپیشل افراد عابد الطاری پاک پتھر۔ کیا شان ہے آپ کی، مجلس اسپیشل افراد، اسپیشل کے ساتھ پرسنز ہونا چاہیے، اسپیشل پرسنز۔
خصوصی افراد. چلیں بہرحال اللہ برکت دے, آپ کو بہت شکریہ. اور آپ نے فرمایا اکثر افراد جو ہے وہ باوضو رہتے ہیں, تو اگر ایسا ہی ہے تو یہ بہت ایک زبردست بات ہے ماشاءاللہ. جی جناب میں قاری محمد ناصر سیدی عرض کر رہا ہوں رحیم خان سے, آپ کوئی اعلیٰ حضرات کا کوئی اچھا کلام تو سنا دیں. مرحبا ماشاءاللہ. جی محمد اویس اتاری قبولہ شریف سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کلام سننا ہے, وہاں کیا جود و کرم ہے شہید بتا دے مدینہ مدینہ. جی نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ کلام سنا دے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. عمران بھائی ان سے ماشاءاللہ, یہ تو آپ انترا پڑھتے اس کا تو پتہ چلتا کہ آواز جو ہے وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے, لیکن چلیں بہرحال اللہ برکت دے. ایک ہی مصرع پڑھنا ہو تو چل ہی جاتا ہے. مرحبا ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. وقار بھائی سے کچھ سنتے ہیں کلام. جی وقار بھائی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, وہ کیا جود و کرم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے, ان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, وہ کیا جود و کرم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, وہ کیا جود و کرم. اسی طرز پر پروگرام اب تو اختتام پذیر ہے. غوث پاک کی منقبت بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اسی طرز پر, اسی وزن پر, اور اس کا شعر آپ یہ سنائیں. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن, نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن, حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا, اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. اللہ اللہ اللہ. نبوی علوی فصل بطولی گلشن, نبوی میں علوی فصل بطولی
نبوی ذل علوی برج بطولی منزل نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا اور نبوی خور علوی کو حسینی ہے تجلی تیرا حسنی لال حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا وہ کیا مرتبہ سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا واہ واہ قربان جاؤں امام اہل سنت کے سبحان اللہ حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا اللہ 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 کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے غوث پاک کی نگاہ عنایت اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے باوضو رہیں برکتیں پائیں آئیے صلاۃ اسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا بس میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا
الصلاة والسلام صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ